جی دوستوں، میں ہوں عبد الباسط۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ سری نگر میں G20 کا جو ورکنگ گروپ ہے آن ٹورزم، اس کی ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے 22 سے 24 مئی کو۔ اوبیسلی ہم سب اس کے بارے میں کنسرنڈ بھی ہیں، اور کشمیری خاص طور پہ کنسرنڈ ہیں، کیونکہ 5 اگست 2019 کے بعد جو کچھ ہوا، ابھی تک ہم اسی شوق سے نہیں گزرے کہ اب یہ بھی ایک نئی چیز پیدا ہو گئی ہے۔ اور بھارت اوبیسلی چاہتا ہے کہ دنیا جو بھی اس نے غیر آئینی اقدامات لیے اس کو ایک لحاظ سے لیجیٹیمیسی مل جائے، اور یہی بھارت اس وقت چاہ رہا ہے۔ اور جب G20 کی میٹنگ وہاں پہ ہوگی تو ایک لحاظ سے اس کا جو نیریٹو ہے اس کو تقویت بھی ملے گی۔ G20 کے بارے میں جہاں تک میری معلومات ہیں، ہمارے وزارت خارجہ نے اور ہمارے جو مشنز ہیں وہاں پہ کام تو کیا ہے، یہ معاملہ ان سے اٹھایا بھی ہے، ان کے ساتھ اٹھایا بھی ہے کہ آپ اس میٹنگ کو اٹینڈ نہ کریں، لیکن ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کون کون سے ممالک جائیں گے، کون سے نہیں جائیں گے۔ یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ G20 میں 3 مسلمان ممالک بھی ہیں جو کہ OIC کے ممبر ہیں، جس میں انڈونیشیا ہے، ترکیہ ہے اور سعودی عرب ہے، اور پھر اس کے علاوہ چائنا ہے جس کے اپنے بھی کلیمز ہیں، لداخ پہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا ایشو بھی ہے بھارت کے ساتھ۔ تو کم از کم ہم امید تو ہمیں توقع ہونی چاہیے کم از کم یہ 4 ممالک تو شاید اٹینڈ نہ کریں۔ انڈونیشیا کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تینوں ممالک وہاں موجود ہوں اس ورکنگ گروپ کی میٹنگ میں۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ ہم نے ہماری جو کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، کس حد تک رنگ لائی ہیں، لیکن کچھ حالات اچھے نہیں ہیں اوور آل، لیٹس پٹ اٹ دس وے۔ لیکن انٹرسٹنگلی ابھی ایک ہمارے UN اسپیشل ریپورٹر ہیں آن مائنورٹی ایشوز، فرنینڈی ویرنیس، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے کہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ بڑے سخت حالات خراب ہیں ہیومن رائٹس کے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، اور انہوں نے اس بات کو بھی دہرایا ہے جو وولکر ترک نے کی ہے، جو UN ہیومن رائٹس کمشنر ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی حالات ہیومن رائٹس کے جو ہیں، انسانی حقوق کی جو پامالی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہو رہی ہے وہ بہت خراب ہو گئی ہے صورتحال، اور خاص طور پہ 5 اگست 2019 کے بعد تو حالات اور بھی خراب ہو گئے ہیں۔ اور پھر جو اسپیشل ریپورٹر ہیں انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ جو G20 کی میٹنگ ہے یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ G20 ممبرز وہاں پہ جائیں، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک لحاظ سے وہ بھارت کا جو نیریٹو ہے کہ جی جموں اور کشمیر ہمارا ٹو ٹنگ ہے اور ہمارا انٹرنل میٹر ہے، اس کو تقویت دیتا ہے، تو یہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے، اور یہ انہوں نے بڑے برملا انداز میں کہا۔ تو یہ تو بڑی خوشائن بات ہے کہ دنیا اب سوچ رہی ہے، اور لیکن اب اس کا اثر کتنا ہوگا، دیٹ از دا پوائنٹ، کیونکہ یہ تو انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس ہیں، اسپیشل ریپورٹرز بھی ہیں، وہ اپنی انڈیپینڈنٹ اوپینین دے دیتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ اوپینین آتی ہے اس کا اثر جو UN کے ممبر کنٹریز ہیں ان پہ بھی ہو۔ تو لیکن یہ اچھی ایک پازیٹیو اسٹیٹمنٹ آئی ہے ان کی جانب سے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 2018 جون 2018 میں اس وقت جو ہیومن رائٹس کمشنر تھے ان کے آفس سے بھی ایک رپورٹ نکلی تھی، پھر 2019 میں بھی آئی، جس میں بڑے سنگین حالات کا بتایا گیا مقبوضہ جموں اور کشمیر میں۔ لیکن بھارت نے بہرحال ان رپورٹوں کو بھی بالائے طاق رکھ کر، بالکل صرف نظر کر کر جو بھی اقدامات لیے 5 اگست 2019 کو، وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ اب جی کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ہو جائے گا، جی G20 کی میٹنگ ہی ہے نا، پہلے بھی تو وہاں پہ ہوتی رہی ہیں ملاقاتیں، اور وہاں پہ اکنامک پروجیکٹس بھی UAE بھی انوالوڈ ہے، وہاں UAE میں بہت سے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ چلیے وہ تو ایک دیکھیں، بائیلیٹرلی ترقیاتی کام ہونا تو ایک الگ بات ہے، ہم بھی تو سی پیک کے حوالے سے ترقیاتی کام کر رہے ہیں، یہ بھی ڈسپیوٹڈ علاقے ہیں، ہمارے بھی ہوتے ہیں، وہ تو وہاں کے لوگوں کے لیے اگر بھلائی اس میں ہے تو اچھی بات ہے۔ لیکن G20 کی میٹنگ ایک ذرا مختلف نوعیت کی ہے، یہ تو بالکل ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ ایک ملٹی لیٹرل
فورم ہے، انٹر گورنمنٹل فورم ہے، اور وہاں پہ اس قسم کی ملاقات ایک پولیٹیکل میسج کنوے کرتا ہے. اس کا اکانومی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ہاں ہے تو صحیح ٹورزم کے کانٹیکس میں، لیکن وہ ایک وینئر سا ہے جو کہ پرووائڈ کر دیا گیا ہے. لیکن اصل میں تو ایک پولیٹیکل میسج اس سے نکلتا ہے کہ G20 کو کوئی پرواہ نہیں ہے. بھارت نے اگر یہ جو 5 اگست 2019 کو اقدامات دے بھی لیے تو کوئی معاملہ نہیں ہے، اور ایک لحاظ سے جو اسٹیٹس کو ہے اسی کو ہم تسلیم بھی کرتے ہیں اور آگے بات کو بڑھاتے ہیں. تو یہ ایک میسج اس سے جاتا ہے جو کہ ہمارے ویو پوائنٹ سے یا کشمیریوں کے ویو پوائنٹ سے یا ایون فرام چائنیز پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. تو میں تو یہی امید کرتا ہوں کہ ابھی تھوڑے دن ہی رہ گئے ہیں 22 مئی کو، لیکن ہم اپنی ایفرٹس کو اسٹیپ اپ کریں گے. بہت سے مظاہرے بھی ہو رہے ہیں یہاں پاکستان میں بھی، بلکہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھی مظاہرے ہوئے، اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی سائزیبل نمبر میں ہے وہاں بھی ہو رہے ہیں مظاہرے. تو جو خاص طور پہ UK میں، US میں ہمارے، تو دیکھیے نا اب جو میئر ہیں وہ بھی پاکستان اوریجن یا ہیریٹیج کے ہیں، اس طرح جو اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر ہیں وہ بھی. تو ہمیں وہاں پہ اپنی کاوشوں کو تھوڑا تیز کرنا چاہیے تاکہ ہم UK کو بھی، کیونکہ یہ سارا مسئلہ تو UK چھوڑ کے گیا ہوا ہے تو اگر UK بھی تھوڑا سا پریشر ڈالنا چاہیے UK پہ کہ وہ بھی اس میٹنگ سے دور رہے. اور امریکہ میں بھی ہماری کمیونٹی ماشاءاللہ ایکٹیو تو ہے، وہاں پہ بھی پریشر ڈالنا چاہیے. وہ کہ ہم سمجھتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، لیکن اپنی ایفرٹ تو پوری کر لیں، پھر جو بھی نتائج نکلتے ہیں وہ بات کی بات ہے، پھر اس سے بھی ہم نپٹ لیں گے. لیکن کویسچن یہ ہے کہ ہم نے کتنی ایفرٹ کی ہے. ایفرٹ کرنا بڑا ضروری ہے، میں تو یہی سمجھتا ہوں. اور ایک حکمت عملی کے ساتھ اگر ہم آگے چلیں گے تو کچھ نہ کچھ مثبت نتائج نکل ہی آئیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ اہم نقطہ ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ جو UN کے اسپیشل ریپرٹیئر ہیں آن مائنورٹی، انہوں نے ایک اچھی اسٹیٹمنٹ دی اور بڑی حقیقت پہ واضح مبنی اسٹیٹمنٹ دی ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کی طرف سے رسپانس بھی آئے گا ان کے خلاف. لیکن یہ ایک انڈیپینڈنٹ ریپرٹیئر ہیں، انہوں نے صحیح رائے قائم کی ہے، اور پھر انہوں نے رائے جو UN ہیومن رائٹس کمشنر کی جو ان کے آفس کی رپورٹ ہے اس کے مطابق بھی اس میں اوبیسلی یہ تو 2015 میں تو، یہ 2019 میں تو حالات خراب نہیں ہوئے. یہ تو جب سے مقبوضہ جموں اور کشمیر پہ بھارت قابض ہے اس وقت سے ہی معاملات خراب ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ 1987 میں جب بھارت نے وہاں پہ انتخابات رک کیے تو صورتحال جو بگڑی وہ ہم سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. اور اس وقت سے وہاں پہ ڈریکونین لاز بھی چل رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے. تو بہرحال کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ اب تھوڑا سا جو ہفتہ رہ گیا اس میں ہمیں اپنی کاوشوں کو زیادہ بڑھا دینا چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.